الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں، تاریخ اسلام کی ان شخصیات میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے شہرت عطا فرمائی۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ وہ لوگ جو اسلامی شخصیات کے بارے میں بہت گہرائی سے نہیں جانتے، بہت وسیع المطالعہ نہیں ہیں، وہ بھی عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہوتے، اور یہ اس وجہ سے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے مقام ہی ایسا بلند عطا فرمایا ہے کہ آپ کی حیثیت اسلام کی تاریخ میں بہت ہی زیادہ نمایاں ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اس امت پر اللہ رب العزت کا احسان تھے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں تابعین یا تبع تابعین تو کیا بعض صحابہ کرام نے بھی تعریف ثنا کی ہے اور تعریف کی ہے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے پیچھے نماز پڑھی تو کہنے لگے، میں نے تمہارے اس امام سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہت رکھنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ تو جب انس بن مالک جو کہ صحابی ہیں وہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے متعلق اتنی خوبصورت بات کہہ رہے ہیں، تو آپ اندازہ کریں گے تابعین میں یا بعد میں آنے والے لوگوں کے ہاں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا کیا مقام ہوگا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ زاہد بھی تھے، متقی بھی تھے، عالم بھی تھے، اور خلیفہ بھی تھے۔ خلیفہ بن کر آپ نے عدل بھی کیا، جو پہلے حکمرانوں نے زیادتیاں کر رکھی تھیں، آپ جتنا بھی اس کا ازالہ کر سکتے تھے آپ نے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ بڑے فقیہ بھی تھے، آپ کے فتاوی بھی موجود ہیں، اور حدیث کو آپ نے روایت بھی کیا ہے۔ غرض آپ میں خوبیوں کی جہات متعدد تھی، ایک سے زائد اللہ رب العزت نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ میں خوبیاں رکھی ہوئی تھی۔ اسی لیے بعض ائمہ نے کہا ہے، جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر 100 سال پر اس امت میں ایک آدمی بھیجتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کی تجدید کر دیتے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز، اہل علم نے ہر 100 سال بعد کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی شخص کی تعیین کریں کہ اس صدی میں یہ وہ شخص ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کی تجدید کی۔ تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو بھی مجدد قرار دیا گیا، پہلی صدی کے اختتام پر اور دوسری صدی کے آغاز پر، کیونکہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی وفات 101 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس سے اندازہ کریں کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا مقام کتنا بلند ہو۔ امام ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ آپ کا ذکر کیا تو فرماتے ہیں آپ نے جو چیزیں جمع کر رکھی تھی ان میں زہد بھی تھا، پاک دامنی بھی تھی، پرہیزگاری بھی تھی، اور آپ آخرت میں مشغول ہونے کی وجہ سے دنیا سے اعراض کرنے والے تھے۔ آپ کے دور میں امن اور امان پھیل گیا، بڑے سمجھدار تھے، بڑے عالم تھے، اور فہم والے تھے، فصاحت و بلاغت والے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے آپ کا تذکرہ کیا تو فرماتے ہیں اجمعوا علی جلالتہ و فضلہ، آپ کی فضیلت پر بھی اتفاق ہے، آپ کی جلالت پر بھی، ووفور علمہ وصلاحہ وزہدہ وورعہ وعدلہ وشفقتہ علی المسلمین وحسن سیرتہ فیہم وبذل وسعہ فی الاجتہاد فی طاعة اللہ وحرصه على اتباع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بسنة وسنة الخلفاء الراشدین، کہ آپ کے جلالت و فضل پر، علم پر، آپ کے تقوی پر، آپ کے زہد پر، آپ کے عدل پر، مسلمانوں پر شفقت رکھنے کے اعتبار سے، آپ کی سیرت کے اعتبار سے، اور آپ کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی جان کھپانے کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار کی پیروی کا شوق رکھنے کے اعتبار سے، خلفاء راشدین کی سنت کی اقتداء اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی اقتداء کے اعتبار سے، غرض ہر چیز کے اعتبار سے لوگوں نے آپ پر آپ کے فضل پر اتفاق کیا ہے۔ تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ ان تمام امور میں ایک ایسی شخصیت ہیں جو تمام لوگوں کے نزدیک، اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک بڑے فضل کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔
عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے جو ایسے بعض اوصاف عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ میں جو جمع کیے ہیں، جو کسی میں اکٹھے ہونا عام طور پر مشکل ہوتا ہے، ان میں سے ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نسب کے اعتبار سے بھی ایک عجیب مقام پر ہیں۔ وہ یوں کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی والدہ کے جو دادا ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، انشاءاللہ آگے اس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اور آپ کی امی کے آپ کے نانا ابو کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ کے والد عبد العزیز بن مروان ہیں، یہ بھی بڑی عظیم شخصیت ہے۔ اور آپ کے دادا مروان بن حکم ہیں، معروف شخصیت ہے یہ بھی۔ اور آپ کے چچا عبد الملک بن مروان ہیں، یہ بھی معروف شخصیت ہے اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے یہ۔ اور آپ کے رشتہ داروں میں معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، قریبی رشتہ داروں میں۔ تو نسب کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو ایک خاص ہی مقام عطا فرمایا۔ تو آج ہم اتنی عظیم شخصیت کے بارے میں انشاءاللہ کچھ مختصر سا بس انشاءاللہ کچھ تذکرہ کریں گے۔ یہ تو ممکن بات ہے، رحمہ اللہ کی سیرت پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی۔ ان کتابوں میں ایک کتاب ہے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی سیرت عمر بن عبد العزیز، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب۔ قدیم علماء نے بھی امام ابن الجوزی رحمہ اللہ سے پہلے قدیم علماء نے بھی کتابیں لی ہیں۔ یہ کتاب چھپی ہے دکتور احمد الطبرانی کی تحقیق سے، کسی تیسری صدی ہجری کے عالم کی کتاب ہے، لیکن اس کے مؤلف کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ اسی طرح عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں کتاب سیرت عمر بن عبد العزیز علی ما رواہ الامام مالک بن انس واصحابہ، ابو محمد عبداللہ بن عبد الحکم کی، یہ 214 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ بڑی اہم کتاب ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر۔ ایک کتاب دار القلم دمشق سے چھپی ہے، کتاب کا نام ہے عمر بن عبد العزیز خامس الخلفاء۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں عبد الستار شیخ۔ اس طرح ہمارے اردو میں بھی عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ پر کتابیں موجود ہیں، جن میں سے ایک کتاب ہے سیدنا عمر بن عبد العزیز دار الفرقان سے چھپی ہے۔ عربی کتاب ہے اصل میں، اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ بہرحال عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ پر بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے، اور جیسا میں نے ذکر کیا ہے آپ خلیفہ بھی تھے، اور آپ کی شخصیت کے پہلو بڑے متنوع ہیں، اس لیے احاطہ کرنا تو ممکن نہیں ہوتا۔ ہم انشاءاللہ بڑے اختصار کے ساتھ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں انشاءاللہ کچھ مفید گفتگو کریں گے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا نسب کچھ یوں ہے: عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، پھر کلاب سے آگے عدنان تک معروف نسب ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے۔ عبد مناف میں آ کر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے مل جاتے ہیں۔ آپ قریشی ہیں اور اموی ہیں، اور ابو حفص آپ کی کنیت ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی پیدائش 60 ہجری میں ہوئی، بعض نے 61 ہجری بھی کہا ہے، معروف ویسے 61 ہجری ہے۔ عبد الستار شیخ نے اپنی کتاب عمر بن عبد العزیز میں لکھا ہے کہ راجع بات یہ ہے کہ آپ 60 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں پیدائش ہوئی عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی۔ عمر بن عبد العزیز کے والد عبد العزیز بن مروان بن حکم، یہ بھی ولات میں سے، ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ذمہ داریاں مناصب عطا کیے گئے۔ آپ مصر کے والی رہیں، بڑے بہادر تھے، اور کہا جاتا ہے کہ شروع میں آپ لحن کرتے رہے، پھر آپ نے عربی زبان سیکھی، اور عربی زبان میں بڑی آپ نے مہارت حاصل کر لی۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی والدہ، انہیں ام عاصم کہا جاتا ہے، کنیت ان کی ام عاصم ہے، نام ان کا لیلہ بنت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ جو ام عاصم تھیں لیلہ، جن کی عبد العزیز یعنی عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے والد سے شادی ہوئی، ان کے بچوں میں عاصم ہیں، ابو بکر ہیں، محمد ہیں، عمر ہیں، یعنی عاصم، ابو بکر اور محمد عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بھائی ہیں۔
یہ جو ام عاصم ہے، لیلا جن کا نام ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ خاتون ہیں جن کے متعلق عمر بن عبد العزیز، جن کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے منہ سے یہ سنا کہ میں دودھ میں پانی کیوں ملاؤں، ان کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ پانی ملا لیں دودھ میں، تو وہ انکار کر رہی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، تو بیٹی کہنے لگی کہ عمر کون سا دیکھ رہے ہیں، خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے، تو آپ ملا لیں پانی۔ تو انہوں نے وہ کہنے لگیں کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا معبود، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا اس خاتون وغیرہ کا پتہ کروا کے کہ اس خاتون کو بلایا جائے، اور اپنے بیٹے سے آپ کہنے لگے کہ اس عورت سے شادی کر لو، یہ عورت ایک ایسا فارس، ایسا شہسوار جنے گی جو امت کی سیادت کرے گا۔ تو کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم سے اس خاتون کی شادی کر دی، وہ یہی لیلا تھیں جو بنو ہلال سے جس کا تعلق تھا۔ اس واقعے کی کوئی سند وغیرہ تو معلوم نہیں ہو سکی، لیکن یہ معروف کافی ہے۔ یہ واقعہ اس کتاب میں موجود ہے جس کا میں نے اشارہ کیا ہے، سیرت عمر بن عبد العزیز علی ما رواہ الامام مالک بن انس واصحابہ، ابو محمد عبداللہ بن عبد الحکم کی، لیکن انہوں نے بغیر سند کے یہ واقعہ نقل کیا ہے، معروف کافی زیادہ ہے، ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں۔ تو اس میں حقیقت کتنی ہے، کیا واقعی یہی خاتون تھیں یہ لیلا جن کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ وہ کہہ رہی کہ پانی کی ملاوٹ نہیں کر رہی ہیں، اور کہ کوئی اور خاتون ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واللہ اعلم۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی والدہ ام عاصم، لیلا بنت عاصم بن عمر بن عبد الرب اشج بنی امیہ بھی ہے، اور اشج بنی مروان بھی کہا جاتا ہے۔ اشج کا معنی ہے زخمی۔ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ ایک مرتبہ استبل میں گئے تو وہاں کوئی گھوڑے وغیرہ نے آپ کو زخمی کر دیا اور آپ کے چہرے پر زخم آ گیا، اس چوٹ کی وجہ سے آپ کو اشج بنی امیہ کہا جاتا ہے۔ جو آپ زخمی ہوئے، اس زخم کی وجہ سے جو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ زخمی ہوئے، اس زخم کی وجہ سے آپ کو اشج بنی امیہ یا اشج بنی مروان کہا جاتا تھا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ دبلے پتلے تھے، کمزور جسم کے مالک تھے، خوبصورت آپ کی داڑھی تھی، اور خد و خال آپ کے ذرا باریک تھے، رنگت آپ کی گندمی تھی لیکن کچھ سفیدی مائل تھے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، تو آپ کے والد عبد العزیز مصر کے گورنر بھی رہے ہیں، تو آپ کے والد جو کہ شام میں موجود تھے، بعد ازاں تو اپنے بچے کو اپنے ساتھ مصر، جب آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی، گورنر بنایا گیا، تو مصر لے کر جانے لگے۔ تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے مصر جانا پسند نہیں کیا، اپنے والد کو کہنے لگے ترحلنی الی المدینہ، مجھے مدینہ آپ بھیج دیں، وہاں جا کر میں وہاں کے فقہا سے کے پاس بیٹھوں گا، تو وہاں جا کر کوئی ادب اداب سیکھ لوں گا۔ تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اپنے والد کے ساتھ مصر روانہ نہیں ہوئے، بلکہ شام کی طرف بھیج دیے گئے۔ یہاں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، اور یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ کر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی تربیت ہوئی۔ بعض نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آپ کا مدینہ منورہ میں رہنے کا کچھ صورت یوں ہے کہ آپ کا جو والد تھے انہوں نے اپنی اہلیہ کو بلایا، تو ان کی اہلیہ وہ عمر بن عبد العزیز انہیں کہنے لگے کہ مجھے یہاں مدینہ میں چھوڑ دیں، میں نے نہیں جانا مصر، تو ان کو وہاں چھوڑ دیا گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس۔ تو جب ان کی اہلیہ پہنچی
اپنے شوہر کے پاس، تو وہ کہنے لگیں کہ لے کے نہیں آئی آپ، عمر کو نہیں ساتھ لے کے آئیں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ میں نے انہیں عبداللہ بن عمر کے پاس چھوڑ دیے، تو وہ اس پر خوش ہوئے کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر کے پاس ہے۔ اس دور میں اگر کسی نے کسی کے پاس سفر کرنا ہے، کوئی کسی سے دور ہے، تو اس کے لیے بڑے ہی مختصر وقت میں اس سے مشورہ کرنا یا رابطہ کرنا ممکن تو نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کوئی ایسے ذرائع نہیں تھے جیسے الحمدللہ آج موجود ہیں۔ تو ان کی والدہ کے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ وہ اس موقع پر اپنے شوہر سے پوچھ لیتی، اجازت لے لیتی۔ وہ چھوڑ آئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس۔ ان کے شوہر کو خوشی ہوئی اس بات پر کہ بچے کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس چھوڑ آیا گیا۔ تو مدینہ منورہ میں پرورش پائی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے۔ یہاں مدینہ منورہ میں رہنے کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو بہت سارے جلیل القدر لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا تعلق علم کے ساتھ مضبوط ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بہت سارے ائمہ سے علم لیا ہے، جن میں عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام ہیں، سعید بن مسیب رحمہ اللہ ہیں جو کہ فقہائے سبعہ میں سے ہیں، نوفل بن مصاحق العامری ہیں، امام بن شہاب زہری ہیں، عامر بن سعد بن ابی وقاص ہیں، یحییٰ بن قاسم ہیں، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام ہیں، یوسف بن عبداللہ بن سلام ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر ائمہ کی ایک جماعت ہے جس سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے علم لی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے جن نے علم لیا بھی ہے اور آگے منتقل بھی کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی روایات بھی موجود ہیں، ان لوگوں میں سے جو آپ کے تلامذہ ہیں، جنہوں نے آپ سے کچھ سیکھا ہے، روایات لی ہیں۔ ان میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن ہیں، محمد بن منکدر ہیں، مسلمہ بن عبد الملک ہیں، حمید الطویل ہیں، یحییٰ بن سعید الانصاری ہیں، ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم ہیں، ابراہیم بن ابی عبلہ ہیں، رجاء بن حیوہ ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد موجود ہے جنہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفادہ کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو مدینہ منورہ میں جنہوں نے پرورش پائی اور یہاں کے بہت سارے ائمہ سے علم حاصل کیا، پرورش پائی، تو آپ کی شادی بڑے ہونے کے بعد فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان سے کر دی گئی۔ فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان خلیفہ کی بیوی ہیں، اور فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور پہیلی ہے کہ وہ کون سی خاتون ہے جو خلیفہ کی بیٹی ہے، اس کا دادا بھی خلیفہ ہے اور اس کے بھائی بھی خلیفہ ہیں اور شوہر بھی اس کا خلیفہ ہے، ہر طرف سے اس کو خلفاء نے گھیر رکھا ہے نسب کے اعتبار سے۔ تو یہی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اہلیہ ہیں، فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان۔ کسی شاعر نے ان کے بارے میں تبصرہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ بنت الخلیفۃ والخلیفۃ جدها اخت الخلائف والخلیفۃ زوجها، کہ ایسی خاتون ہے جو خلیفہ کی بیٹی ہے اور خلیفہ ہی اس کا دادا ہے، اور خلیفوں کی بہن ہے، اور خلیفہ اس کا شوہر ہے۔ کہ جو ان کے والد تھے فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان کے، عبد الملک بن مروان وہ بھی خلیفہ ہیں، مروان بن حکم وہ بھی خلیفہ رہے ہیں، اور ان کے بھائی فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان کے سلیمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، یہ بھی خلیفہ ہیں، تو بھائی بھی خلیفہ ہیں چاروں۔ والخلیفۃ زوجها یعنی شوہر بھی خلیفہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے نکاح ہوا تو وہ بھی خلیفہ ہے۔ تو یوں یہ اس خاتون کو امتیاز حاصل ہے تاریخ اسلام میں کہ ان کو خلفاء نے گھیر رکھا۔ تو بہرحال فاطمہ بنت عبد الملک جو کہ عظیم گھرانے سے تھی، بادشاہوں کے گھرانے میں سے تھیں، وہاں نکاح ہوا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی صرف یہی بیویاں نہیں تھیں، بلکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بعد ازاں دیگر بعض خواتین سے شادیاں بھی ہوئی ہیں۔ آپ کی بیویوں میں ایک لمیس بنت علی بن حارث ہیں، ایک ام عثمان بن شعیب بن زیان ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی ام ولد بھی تھی، یعنی لونڈیاں بھی تھیں جن سے اولاد تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے
बीस बच्चे अता कर रखे थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह की औलाद 20 थी, जिनमें 17 लड़के थे, 3 बेटियां थी। आपके बाद बेटों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शोहरत भी दी है, मारूफ हैं बाज बच्चे आपके, जिनमें एक अब्दुल मलिक हैं, छोटी उम्र में ही फौत हो गए थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह की जिंदगी में बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे, ज्यादा उम्र नहीं पाई इन्होंने। आपकी औलाद में एक अब्दुल अब्दुल अजीज हैं, जो कि मक्का और मदीना के वाली भी रहे हैं 126 हिजरी में। इसी तरह आपके बेटों में आदम, इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, मूसा, बकर, हफ्स, उबैदुल्लाह, आसिम वगैरह शामिल हैं। आपकी बेटियों में अमीना, उम्मे अम्मार और उम्मे अब्दुल्ला हैं। ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह का बस मुख्तसर सा घराना है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह कि अगर हम कुछ शख्सी पहलू को ज़रा थोड़ी तफसील से देखें कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह के शख्सी पहलू कैसे थे, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह का अखलाक वगैरह कैसा था, और उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह में परहेजगारी, तकवा और इस तरह के दीगर उमूर में उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह कैसे थे। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह के तकवे पर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खूबियों पर और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के दीगर अखलाक हसना की बहुत सारे अइम्मा ने गवाही दी। अमर बिन कैस अल-मुलाई रहमतुल्लाह कहते हैं कि मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन जो यानी अबू जाफर अल-बाक़िर हैं रहमतुल्लाह, उनसे पूछा गया उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में, तो कहने लगे कि हर कौम का ना एक की बड़ी एक उम्दा कीमती चीज होती, तो बनु उमैया की जो कीमती तरीन चीज है ना, वो उमर बिन अब्दुल अजीज है। फरमाने लगे इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामति उम्मतन वाहिदा, कल क़यामत वाले दिन ये अकेले ही एक उम्मत ही बनाकर तो इन्हें जिंदा किया जाएगा। फातिमा बिनते अली बिन अबी तालिब रहमतुल्लाह, ये अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हैं, फरमाती हैं उमर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह की सना करते हुए, तारीफ करते हुए फरमाती, कहती हैं कि अगर तो ये जिंदा रहे ना, तो हमें इनके बाद किसी की जरूरत ही नहीं पड़नी है, इसलिए कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अहले बैत का बहुत ख्याल रखा करते थे और उनकी ज़रूरियात पर खर्च किया करते थे। मकहूल शामी जो कि बहुत बड़े इमाम हैं, उनसे मारूफ है, कहते हैं अगर मैं किस इस्तिस्ना किए बगैर कसम खाऊं ना कि मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह से बढ़कर ज्यादा अल्लाह ताला का खौफ रखने वाला कोई नहीं है, तो मेरी कसम नहीं टूटेगी। और कहते हैं मैं अगर कसम खाऊं ना बगैर इस्तिस्ना किए कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह से बढ़कर दुनिया में जाहिद कोई नहीं, तो मेरी कोई ये गलत नहीं हो गई। इमाम अहमद रहमतुल्लाह से मरवी है, फरमाते हैं, कहते हैं अगर तुम किसी बंदे को देखो ना वो उमर बिन अब्दुल अजीज से मोहब्बत करता है, उनके महासिन का तज़किरा करता है और उनको फैलाता है, तो जान लो कि इस बंदे के पीछे खैर है इंशाअल्लाह। इमाम इब्न सअद रहमतुल्लाह ने आपका तज़किरा किया है, फरमाते हैं वकाना इमाम अदलिन रहमहुल्लाह व रज़ी अन्हु, कि आप अदल वाले इमाम थे, अल्लाह ताला आप पर रहम करे और अल्लाह ताला आपसे राजी हो। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जैसा कि मैंने जिक्र किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत आपको इल्म भी दे रखा था। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के इल्म का तज़किरा करते हुए मुजाहिद बिन जबर कहते कि हम उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आए, तो आए तो हम थे कि आपको कुछ सिखाएंगे, इसलिए हम बुलाए गए थे, लेकिन हम उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आए तो हमने बजाय इनके कि उन्हें सिखाते, हमने उनसे सीखा। तो ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के इल्म की वुसअत पर दलालत करती है चीज़। और ये बाज़ दीगर आइमा ने भी कहा है कि हम उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह से सीखते रहे। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह रहमहुल्लाह फरमाते, कहते कानतिल उलमाउ इंद उमर बिन अब्दुल अजीज तलामिज़ा, के उलमा उमर बिन अब्दुल अजीज के हाँ तलामिज़ा हुआ करते थे। यानी जब उलमा आकर बैठते उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की मजलिस में, तो लगता है कि ये उमर बिन अब्दुल अजीज के तलामिज़ा हैं, यानी उमर बिन अब्दुल अजीज के पास रहमहुल्लाह के बाद इतना इल्म था कि उलमा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह से इस्तिफादा करते। मैमून बिन मेहरान रहमहुल्लाह से मरवी है,
فرماتے ہیں، کہتے ہیں کان عمر بن عبد العزیز معلم العلماء، عمر بن عبد العزیز علماء کے بھی استاد تھے، جیسے ہم کہتے ہیں نا استاد الاساتذہ، شیخ المشائخ۔ اسی طرح میمون بن مہران رحمہ اللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم عمر بن عبد العزیز کے پاس ہے، ہم سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے محتاج ہیں ہمارے علم کے، ہم انہیں کوئی کچھ سکھائیں گے۔ کہتے ہیں فما کننا معه الا تلامذہ، مگر ہم ان کے پاس تو ہماری حیثیت شاگردوں کی تھی۔ مالک بن انس رحمہ اللہ اور سفیان بن عیانہ رحمہ اللہ آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز امام، عمر بن عبد العزیز تو امام ہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ آپ کے علم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کان احد الراسخین فی العلم، علم میں بڑے مضبوط تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے آپ کا تذکرہ کیا، فرماتے ہیں کان اماما فقیہا مجتہدا عارفا بالسنن، امام تھے، فقی تھے، مجتہد تھے، سنتوں کو جاننے والے تھے، ثبتا حجتا حافظا، پختہ تھے، بڑے حجت تھے اور حافظ تھے، یعنی آپ نے بہت سارا علم حفظ کر رکھا تھا۔ ان آثار سے پتہ چلتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا علم کے اعتبار سے مقام کتنا بلند ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جیسے ہمیں امام مالک، امام زہری اور اس طرح دیگر ائمہ کا علم ملتا ہے، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا علم ہمیں کتابوں میں ایسے نہیں ملتا، اگرچہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے بھی بہت سی چیزیں منقول ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے زیادہ عمر نہیں پائی۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی عمر 40 سال بھی نہیں تھی جب آپ فوت ہوئے، جیسے میں نے بتایا 60 ہجری میں یا 61 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، تو 101 ہجری میں آپ فوت ہوئے، تو یہ 40 سال عمر بنتی ہے۔ 161 ہجری میں اگر آپ 101 ہجری میں فوت ہوئے اور 61 میں پیدا ہوئے، تو آپ ابھی 40 سال کے پورے نہیں ہوئے تھے کہ فوت ہو گئے، اور اگر آپ 60 ہجری میں پیدا ہوئے تو 40 سال آپ 40 کے ہو چکے تھے جب آپ فوت ہوئے، تو یہ کوئی زیادہ عمر نہیں ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ آپ اس دوران 2 مرتبہ آپ کو اللہ رب العزت نے آپ کے کندھوں پر ذمہ داری ڈالی ہے۔ ایک مرتبہ تو آپ مدینہ منورہ کے گورنر بنائے گئے 86 ہجری سے لے کے 93 ہجری تک، تو یہ 7 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور آخری عمر میں آپ خلیفہ بن گئے، 99 ہجری میں آپ خلیفہ بنے، 101 ہجری تک آپ خلیفہ رہے، پھر اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی، تو 2 سال عمر 2 سال 5 مہینے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ آخری عمر میں خلیفہ بھی رہے ہیں، تو یوں تقریباً آپ کی زندگی کا 10 سال کا عرصہ وہ ان ذمہ داریوں میں گزرا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اتنا موقع نہیں مل سکا، یہ سبب ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے مروی آثار کم ہیں، اور آپ کے فتاوی جات باقی جو آپ کے پائے کے ائمہ ہیں ان کی بنسبت کم ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا کوئی مقام کم تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی علم کو پھیلانے میں، علم کو مدون کرنے میں بھی بڑی جہود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا علم کے ساتھ لگاؤ کتنا زیادہ تھا۔ آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام نافع، ان کو مصر روانہ کیا دین پھیلانے کے لیے، حدیث پھیلانے کے لیے اور سنتیں پھیلانے کے لیے۔ آپ نے کوئی 10 کے قریب فقہا جو تابعین تھے افریقہ کی طرف روانہ کیے۔ ان فقہا میں عبداللہ بن یزید المعافری، سعد بن مسعود التجیبی، عبد الرحمن بن رافع التنوخی، اسماعیل بن عبداللہ بن نبی المہاجر ہیں، موہب بن حی المعافری ہیں، یہ میرے ہم نام ہیں، اور افریقہ قیروان میں رہائش پذیر ہوئے، وہیں فوت ہوئے۔ اور اسی طرح دیگر بعض لوگوں کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بعض علاقوں میں علم پھیلانے کے لیے روانہ کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے علم کو باقاعدہ طور پر کہہ کر تو مدون کروایا ہے۔ آپ نے ابو بکر بن حزم رحمہ اللہ کو کہا کہ دیکھو اور علم جمع کرو اور اس کو مدون کرو۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے امام ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے انہیں بھی حکم دیا کہ دیکھو سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو جمع کرو، اور یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بہت بڑی بہت 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 بڑا کارنامہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا، اور اس امت پر بہت بڑا احسان ہے
کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مدون کرنے کی ترغیب دی۔ سنن دارمی میں روایت موجود ہے، عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم کو لکھ بھیجا، کہنے لگے ان اکتب الی بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وبحديث عمر فإني قد خشيت درس العلم وذهابه، کہ جو بھی ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور عمر رضی اللہ عنہ کے آثار ثابت ہیں آپ کے ہاں، تو مجھے لکھ بھیجے، مجھے ڈر لگتا ہے، فإني قد خشيت درس العلم وذهابه، مجھے ڈر لگتا ہے کہ علم جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا آپ علم ہمارے پاس لکھ بھیجیں۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سے ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ہمیں سنتیں جمع کرنے کا حکم دیا، فرماتے ہیں فَكَتَبْنَاهَا دفترن دفترن، تو ہم نے ایک ایک دفتر، ایک ایک رجسٹر کر کے تو ہم لکھتے رہے، فرماتے ہیں کہ پھر ان رجسٹروں کو مختلف علاقوں میں بھیج دیا گیا۔ ایسے دیگر آثار بھی مروی ہیں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں، جو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے حکم دیا علم کو جمع کرنے کا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ خلیفہ گورنر بھی بنائے گئے تھے مدینہ منورہ کے۔ مدینہ منورہ میں آپ کا جو مدت خلافت ہے وہ 86 ہجری سے لے کر تو 93 ہجری تک کے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے پہلے مدینہ منورہ کے گورنر ہشام بن اسماعیل المخزومی سے، ان کے بعد عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو گورنر بنایا گیا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو جب گورنر بنایا گیا تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ چونکہ صاحب علم آدمی تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے وہاں کئی کئی ایک اصلاحات کی اور مختلف ایسے امور سر انجام دیے ہیں جو جن کے آثار بہت دیر تک بعد میں وہاں باقی رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جب اس عہدے یہ عہدہ آپ کا ختم ہوا ہے تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے پہلے سلیمان بن عبد الملک خلیفہ تھے۔ سلیمان بن عبد الملک رحمہ اللہ کے بعد عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ خلیفہ بنائے گئے۔ کیسے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ خلیفہ بنائے گئے، اس کے بارے میں لمبے لمبے قصے تاریخی کتابوں میں موجود ہیں، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک رحمہ اللہ بیمار ہوئے تو رجا بن حیوہ رحمہ اللہ سے انہوں نے مشورہ کیا۔ رجا بن حیوہ رحمہ اللہ یہ فقیہ ہیں بہت، تو رجا بن حیوہ رحمہ اللہ سے انہوں نے مشورہ کیا کہ میں اپنے بعد کس کو خلیفہ بناؤں، تو رجا بن حیوہ رحمہ اللہ کہنے لگے کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو بنا دیں مشورہ، اپنے بعد خلیفہ بنا دیں، ولی عہد بنا دیں۔ تو سلیمان بن عبد الملک کو یہ خدشہ ہوا کہ بنو امیہ کے لوگ اس کو کیسے تسلیم کر لیں گے، تو کہنے لگے کہ آپ یہ ذکر کر دیں کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ بنیں۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے ایسے ہی کیا، سلیمان بن عبد الملک نے یہ وصیت کر دی کہ میرے بعد عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوں گے اور اس کے بعد پھر یزید بن عبد الملک خلیفہ بنیں گے۔ تو جب فوت ہو گئے سلیمان بن عبد الملک تو وہ جو پرچی یا چٹھی تھی رجا بن حیوہ کے پاس، اس کو لوگوں کے مجمع میں کھولا گیا اور ذکر کیا گیا کہ سلیمان بن عبد الملک نے عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنایا ہے۔ تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو لوگ لینے کے لیے، بتانے کے لیے گئے، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ مسجد میں پائے گئے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو جب بتایا گیا کہ آپ خلیفہ بن گئے تو بعض روایات میں لفظ ہے فعقر، یعنی ایک ایسی پریشانی طاری ہوگی عمر بن عبد العزیز پر کہ آپ ایسی چیز پر
جس کی اسے بالکل کوئی امید نہیں ہوتی تو انسان ایک دم پریشان ہو جاتا ہے. ایسی کیفیت ہوگی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی. تو لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز کو اٹھا کر اٹھنے کی آپ میں اس پریشانی کی وجہ سے سکت بھی نہیں تھی, آپ کو اٹھا کے تو مجمع میں لایا گیا اور عمر بن عبدالعزیز کچھ دیر خاموش ہو کر بیٹھے رہے, کوئی آپ نے بات نہیں کی. پھر کوئی بندہ آگے بڑھا اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کوئی بات کی تو آپ کہنے لگے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مجھ جیسے بندے کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے. پھر خیر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خطبہ دیا اور پھر لوگوں سے بیعت کی, اور وہاں جو لوگ موجود تھے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بیعت کرنے لگے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس میں یہ کہا, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمانے لگے, کہنے لگے کہ اگر تمہارے ارد گرد کے شہر کے لوگ مجھے خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے تو میں تمہارا کوئی خلیفہ نہیں. یہ کہہ کر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ادھر گئے, اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ بھی فرمانے لگے, کہنے لگے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ مجھے خلیفہ اختیار نہ کرو تو میں اس کے لیے تیار ہوں کہ میں خلیفہ نہیں بنتا. اگر تم لوگ تیار ہو کہ میں خلیفہ ہوں تمہارا تو پھر ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے منہ سے یہ بات سنی تو لوگ پریشان ہو گئے, کہنے لگے قد اخترناک یا امیر المؤمنین ورضینا بک, کہ امیر المؤمنین ہم نے آپ کو اختیار کیا ہے اور ہم آپ پر راضی ہو گئے. فعلی امرنا بالیمن والبرکہ برکہ, کہ آپ برکت کے ساتھ خیر کے ساتھ آپ اس ذمہ داری کو سنبھالیں. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ میں کوئی خلافت کی کوئی حرص نہیں تھی, لالچ نہیں تھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ میں, بلکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ پسند نہیں کرتے کہ خلیفہ بنایا جائے. بعض آثار میں آتا ہے آپ قسم اٹھا کر کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے اس کی کبھی حرص نہیں کی, کبھی میں نے اس کی خواہش نہیں رکھی کہ میں خلیفہ بنایا جائے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کر رکھا تھا آپ خلیفہ بنے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو خلیفہ بنے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے خیر کے کام کیے, جن میں سے ایک یہ تھا کہ جو زیادتیاں ہو چکی تھیں اور بعض لوگوں کے ناجائز مالوں پر قبضہ کیا گیا تھا, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے وہ قبضے چھڑائے ہیں, چیزوں کو واپس کیا ہے, اور اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کیا. اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو حدود تھیں ان کے حدود کے نفاذ کو مزید مضبوط کیا, لوگوں کو بڑی تاکید کی شریعت پر عمل کرنے کی. اور اس حوالے سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے جو احکامات ہیں جو آپ نے دیگر شہروں کے گورنروں کو خطوط لکھے ہیں جس میں آپ نے ان کو یہ نصیحت کی کہ ایمان کی جو جتنی حدود ہیں, سنتیں ہیں, فرائض ہیں اور شرائع ہیں ان پر عمل کرو. اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ذمیوں سے متعلق کچھ باتیں مسلمان علاقوں میں گورنروں کو لکھ کر بھیجی اور کہا کہ یہ جو ذمی ہے یہ مسلمانوں کے علاقوں میں شراب لے کر نہ ہے. اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مختلف علاقوں میں لکھ بھیجا کہ عورتیں حمام میں داخل نہیں ہوں گی. حمام اس دور میں ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں لوگ نہانے کے لیے اکٹھے ہوا کرتے تھے, گرم پانی اور دیگر سہولیات جو نہانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان کا بندوبست کیا گیا ہوتا تھا. تو اس طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو وہ احکامات جو جن میں کوئی سستی یا کچھ خلل پیدا ہو چکا تھا یا بعض جو چیزیں ترک کر دی گئی تھی, عمر رضی رحمہ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان کا اجرا کروایا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں مال کی بہت کثرت ہو گئی, حتیٰ کہ کہا گیا کہ جو حدیث میں ہے نا کہ بندہ کسی کے پاس زکوٰۃ لے کے جائے گا, صدقہ لے کے جائے گا تو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. تو یہ تک کہا گیا ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ بات ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے عہد میں اللہ رب العزت نے امن امان بھی کی فضا بھی تھی, اور اللہ رب العزت نے آسودگی بھی پیدا کر دی تھی کہ لوگوں کے پاس وسائل کی فراوانی تھی. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے, اس سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑا اچھا عمدہ لباس پہنا کرتے تھے اور بڑی اچھی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے, یہ آپ کا مزاج تھا. لیکن جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ بن گئے تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ تمام چیزیں ترک کر دی.
بعض आसार में मरवी है कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह जब अभी खलीफा नहीं बनाए गए थे, तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के पास एक लिबास लेके आया गया बड़ा कीमती, तो उसको भी हाथ लगा के कहने लगे कि ये कितना खुरदरा है। जब आप खलीफा बन गए ना, तो 14 दिरहम का एक आपके पास लिबास लेके आया गया, तो हाथ लगा कर कहने लगे कि ये कितना नरम है और कितना नाजुक है। यानी खलीफा बनने के बाद आपको एक हल्का सा लिबास भी लग रहा था कि ये बड़ा शानदार है, और खलीफा बनने से पहले जब आपका मिजाज और था, तब महंगा कपड़ा खरीद कर भी वो आपको मुनासिब नहीं लग रहा था कि मेरे पहनने वाला लिबास नहीं। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने जब ये ओहदा संभाला है, तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह उस वक्त आपकी तबीयत में बड़ा तगय्युर आ चुका था, और आपके अंदर जो जुहद वाली सिफात होती हैं वो यानी बहुत जाहिर और नुमायां थी। मैमून बिन मेहरान रहमहुल्लाह से मरवी है, कहते हैं मैं उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के बाद 6 महीने रहा हूँ। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने अपनी चादर नहीं बदली, सिर्फ ये है कि आप उस चादर को धोते, एक जुम्मे को धो लेते, अगले जुम्मे तक उसको इस्तेमाल करते रहते। अंदाजा करें कि ये अमीरुल मोमिनीन है, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन इसके बावजूद आपके लिबास की सूरत हाल ये है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने एक मरतबा खुतबा दिया, तो रावी कहते हैं कि मैंने देखा कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह खुतबा दे रहे हैं, फरमाते हैं कि आपका कपड़ा, उसके ऊपर टाकियां लगी हुई थी। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह का लिबास, उसकी उस पर टाकियां लगी हुई थी, बावजूद इसके कि आप अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफा थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह जब खलीफा बने हैं ना, तो खलीफा बनने के बाद आपके पास सवारी लाई गई है, जो बादशाहों की सवारी हुआ करती, इस्तेमाल किया करते थे बादशाह। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह कहने लगे मुझे ये नहीं चाहिए, कहने लगे मुझे मेरी शहबा खच्चरी काफ़ी है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की जो आम सवारी थी, जो आम जिस सवारी को इस्तेमाल किया करते थे, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने वही सवारी इस्तेमाल की है। उमर बिन अब्दुल अजीज बावजूद खलीफा होने के बड़ा सादा खाना खाया करते थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के खादिम बयान करते हैं, कहते हैं लम यम तला मिन तआमिन मिन यौम वली हत्ता माता। उमर रजी रहमहुल्लाह, उमर बिन अब्दुल अजीज जब खलीफा बने तब से लेके वफात तक उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने शेर होकर खाना नहीं खाया। और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह अक्सर दाल खाया करते थे। कहते हैं कि मैं अबू उमैया कहते हैं कि मैं उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के घर आया, तो दाल खाई मैंने, तो मुझे कहा गया कि उमर बिन अब्दुल अजीज का यही खाना है। तो अक्सर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह इस तरह कोई मामूली सी गज़ा खा लिया करते थे। और कभी आप जैतून के साथ कुछ रोटी खा लेते। जैतून उसमें उस वक़्त में इन इलाकों में ऐसे ही था जैसे मसलन खजूर है या इस किस्म की जैसे कुछ चीज़ मुयस्सर होती, तो मामूल की चीज़ थी। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह फरमा बाद आसार में मरवी है कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह कहने लगे एक मरतबा अपने पेट को मुखातब करके कहने लगे बतनी बतनी मुलव्वसन फी ज़ुनूब, कि मेरा पेट गुनाहों में मुलव्वस है। तो ये तवाज़ुअन है, और ये उन्होंने अपने मकाम और अपने मर्तबे के एतबार से कहा है, वगरना उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा जाहिद और अपने खाने पीने में ख्याल करने वाला कौन है भला। तो ये तो उन्होंने अपने मकाम और अपने मर्तबे के एतबार से अपने पेट को यूं कहा, अपने पेट को मुखातब करके कहा है यूं। तो बहरहाल उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह बावजूद इसके कि खलीफा थे, बिल्कुल मामूली खाना खाया करते थे। और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के खर्च अखराजात क्या होते अपनी ज़ात पर। अमर बिन मुहाजिर कहते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह का खर्चा हर दिन सिर्फ 2 दिरहम था, सिर्फ 2 दिरहम, बहुत मामूली है। कहते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह एक मरतबा अपनी पहलिया के पास आए, तो कहने लगे अपनी बीवी को कि तुम्हारे पास कोई दिरहम वगैरह है कि कुछ अंगूर लें। वो कहने लगी नहीं। तो कहने लगी उमर बिन अब्दुल अजीज को अहलिया कि आपके पास एक दिरहम भी नहीं है जिससे आप अंगूर खरीद सकें, कोई चीज़ नहीं है आपके पास, कोई पाई नहीं है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह आगे से फरमाने लगे, कहने लगे हादा अहवनु अलैना मिन मुआलजतिल अगलाल गदन फी नारि जहन्नम, कि कल दोजख की आग
برداشت کرنے سے میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں اپنے لیے یہ زہد اختیار کروں اور اجتناب کروں کثرت سے پیسے استعمال کرنے کی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی کا ورع اور پرہیزگاری ہے۔ عمر بن مہاجر کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ تذکرہ کیا سیب کا، تو کہنے لگے سیب ہوتا تو چلو ہم کھاتے۔ تو آپ کے عزیز و قارب میں سے ہی، قریبیوں میں سے ہی کوئی سیب لے آیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جب پتا چلا سیب آیا ہے، تو کہنے لگے، جو سیب لے کے آیا تھا نا، اس کو کہنے لگے کہ تمہارا ہدیہ ہمیں بڑا پسند ہے، تو لیکن اس ہدیے کو قبول نہیں کیا، تو وہ قبول نہیں لیکن ہم کر سکتے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا امیر المومنین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہدیہ کھا لیتے تھے، صدقہ آپ نہیں کھاتے تھے، تو یہ تو ہدیہ ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہنے لگے ویحک ان الہدیۃ کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ وہی لنا اليوم رشوہ، کہ ہدیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہدیہ تھا، ہمارے لیے یہ رشوت ہے۔ کوئی ہمیں کوئی تحفہ دے گا پھر اس کے بعد ہم سے کوئی کام نکلوائے گا۔ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس ایک مرتبہ خوشبو لائی گئی، بیت المال کی خوشبو تھی۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس لائی گئی، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کی خوشبو نہ آئے۔ تو آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی کہنے لگا یا امیر المومنین ما ضرک ان وجدت ریحہ، کہ اس کی خوشبو آئے گی تو کیا ہو جائے گا؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمانے لگے وَهَلْ يُنْتَفَعُ مِنْ هَذَا إِلَّا بِرِيحِهِ، کہ خوشبو سے تو فائدہ ہی یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اس کی خوشبو استعمال کی جاتی ہے، خوشبو سونگی جاتی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خوشبو سونگنا بھی پسند نہیں کیا کہ اس خوشبو پر میرا حق نہیں، یہ مسلمانوں کا مال ہے، بیت المال کا مال ہے، تو اس کی خوشبو میرے ناک میں کیوں جائے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا تقوی پرہیزگاری تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب آپ مسلمانوں سے متعلقہ کوئی کام کر رہے ہوتے جو آپ کی ذمہ داری تھی بطور خلیفہ، تو جو آپ کا دیا جلتا تھا یہ وہ دیا تھا جو مسلمانوں کے مال سے جلتا تھا، بیت المال سے، یا جو مقررہ جو اس کی شق تھی وہاں سے جلتا۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنا وہ والا کام مکمل کر لیتے، اس کے بعد آپ کی کوئی اپنی شخصی کوئی کام ہوتا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ دیا جلایا جاتا جو عمر بن عبدالعزیز کے اپنے خرچے سے جلتا تھا، اپنے ذاتی خرچے سے، ان پیسوں سے دیا جلانا استعمال نہیں کرتے جو مسلمانوں کا مال تھا۔ اور عمر بن عبدالعزیز باوجود اس کے کہ آپ کا جو اپنا ذاتی مال تھا قلیل تھا، زاہد تھے آپ، اس کے باوجود صدقہ کیا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے آپ اپنے پاس سے مسلمانوں کے مال میں درہم شامل کیا کرتے تھے۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت جیسا منصب عطا کیا، اس کے باوجود آپ اتنے زیادہ زاہد تھے۔ اور یہی حقیقی زہد ہے کہ انسان کے پاس مال استعمال کرنے کا موقع ہو، لیکن اس کے باوجود انسان مال کو کوئی اہمیت نہ دے اور دل اس کا مال کی طرف مائل نہ ہو۔ یہی اسباب ہیں جن کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر دنیا میں عمر بن عبدالعزیز اور عمر بن خطاب کے علاوہ کوئی اور عمر آ جاتا تو دنیا جو ہے نا وہ اسلام سے بھر جاتی۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے یہی اوصاف ہے، اور یہی اوصاف ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جو خلفائے راشدین ہیں ان کی خلافت کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت کو تشبیہ دی جاتی ہے، حالانکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ صحابی نہیں ہے، خلفائے راشدین تو صحابہ ہیں، لیکن اس کے باوجود عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے یہی اوصاف ہیں، یہی خصائص ہیں جن کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو خلیفۃ الراشد کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ آپ کو پانچواں خلیفہ بھی کہتے ہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے پانچواں خلیفہ کہنا، کیونکہ اس سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ان کے حق کی تنقیص ہوتی ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان خلیفہ تھے، پانچویں خلیفہ ہیں بلا شبہ، لیکن بعض اہل علم نے اس لیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ابتدائی دور ہے اس میں علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں کچھ مسائل رہے،
تو معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں الگ تھے، علی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں الگ تھے، تو اس لیے بعض اہل علم پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس لیے خلیفہ نہیں کہتے کیونکہ وہ دو خلیفہ تھے اس وقت، اور دونوں کا مقام الگ الگ تھا۔ پھر بعد میں جب حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر لی تو معاویہ رضی اللہ عنہ اکیلے ہی خلیفہ تھے، تو اس کے بعد بلا شرکت غیرہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ اکیلے ہوئے تو پھر ان کو وہی پانچویں خلیفہ ہیں۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو خلیفہ راشد شمار نہ کرنا اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو پانچواں خلیفہ کہنا، یا عمر بن عبدالعزیز کو تو خلیفۃ الراشد کہنا لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ الراشد کہنا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی تقابل نہیں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اور اس طرح دیگر اہل علم سے سوال کیا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ افضل ہے، تو وہ کہنے لگے لا یقاس باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے کسی کا تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کے برابر بھی عبادت کرتا رہے نا تو وہ صحابہ کرام کی ایک گھڑی کو بھی نہیں پا سکتا۔ سعید بن زید رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے، رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو عشرہ مبشرہ میں سے اس سے ملتی جلتی بات مروی ہے، تو صحابہ کے کوئی مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ عمر بن عبدالعزیز معاویہ رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، یا خلیفۃ الراشد عمر رضی اللہ عنہ ہے پانچویں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے پانچویں، یہ مناسب نہیں ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بھی خلیفۃ الراشد ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی خلیفۃ الراشد ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو بھی بہت سے خوبیوں سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے، اور آپ عادل حکمران تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے مروی چند ایک اقوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے مختلف قسم کے پند و نصائح مروی ہیں جن میں بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ آپ کی بڑی خوبصورت باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لا ينفع القلب الا ما خرج من القلب، دل کو وہی بات فائدہ دیتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ جو کھوکھلی باتیں ہوتی ہیں جن میں جو انسان کے اندر کی آواز نہیں ہوتی، اس میں کوئی تقوی اور للہیت اور اخلاص شامل نہیں ہوتا، وہ باتیں فائدہ نہیں دیتی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں القلوب اوعیت السرائر والالسن مفاتیحها، کہ دل یہ رازوں کے برتن ہیں اور زبان ان کی چابی ہیں۔ تو فرماتے تھے تم میں سے ہر کوئی شخص وہ اپنے راز کے برتن کی چابی کی حفاظت کرے۔ یہ بہت خوبصورت قول ہے کہ انسان کی زبان ہی ہے وہ جو راز اگل دیتی۔ جو انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے راز کی حفاظت کرے تو وہ اپنی زبان کو روکے۔ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کسی بندے کے پاس سے گزرے تو وہ بندہ دعا کر رہا تھا، کہہ رہا تھا ساسا کنکری سے کھیل رہا تھا، ساتھ دعا کر رہا تھا، کہتا ہے اللہم زوجنی من الحور العین، اے اللہ میری حور عین سے نکاح کر دے میرا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس کو کہنے لگے بئس الخاطب انت، کہ تم بہت برے مگنی کا پیغام دینے والے شخص ہو، اپنے ہاتھ سے کنکری پھینکو، اللہ تعالیٰ سے اخلاص سے دعا کرو، یعنی توجہ سے اور گر گڑا کر اور کنکریوں کو چھوڑ کے پوری ترکیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بڑی ہی خوبصورت باتوں میں سے ایک یہ بات مروی ہے، فرماتے ہیں لیس من مروت الرجل استخدامہ ضیفہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس نا ایک مہمان ہے، غالباً رجاء بن حیوہ تھے رحمہ اللہ، تو عمر بن عبدالعزیز کا خادم سو رہا تھا، انہوں نے اس کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ سو رہا ہے، اس کی نیند میں خلل پڑے گا، تب آپ خلیفہ تھے تو خود اٹھ کر تو اپنے مہمان کی ضیافت کرنے لگے، تو مہمان نے کہا کہ آپ مت اٹھیں، میں خود اٹھتا ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ خوبصورت بات کہی، بڑی خوبصورت بات ہے اور قیمتی بات ہے، فرمانے لگے لیس من مروت الرجل استخدامہ ضیفہ، کہ آدمی کی مروت میں سے، آدمی کے اچھے اخلاق میں سے نہیں ہے کہ آدمی اپنے مہمان سے اپنی خدمت کروائے۔ تو چاہے کوئی بڑا جلیل القدر شخص ہو نا، جب اس کا مہمان آ جائے تو وہ اس کے لیے مہمان ہے، اور اگر حتیٰ کہ اگر استادی شاگردی والا تعلق بھی ہے تو وہ
جب گھر میں مہمان آیا تو اس وقت وہ تعلق اگرچہ باقی ہے، لیکن اس وقت وہ مہمان بن کے آیا. یا آدمی اس سے مقام اور مرتبے میں اگرچہ بلند ہے لیکن وہ گھر میں مہمان آئے. مروت کیا ہے، ایک بلند اخلاق کیا ہے کہ آدمی اس سے اپنی خدمت نہ کروائے بلکہ انسان اس کی خدمت کرے. اسی واقعے میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جب اٹھ کے ان کے لیے پانی وغیرہ کا بندوبست کر کے لے کے آئے تو کہنے لگے ذهبت وانا عمر بن عبد العزیز وجئت وانا عمر بن عبد العزیز. دیکھو میں گیا تو اب بھی میں عمر تھا، اب آیا ہوں تو میں اب بھی عمر ہوں، کوئی فرق نہیں پڑا مجھ پہ. تو یہ تواضع تھی عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی، کے باوجود آپ خلیفہ تھے اور اتنا بلند مقام ہے آپ کا، لیکن آپ اپنے مہمان کی خود خدمت کر رہے ہیں. اور ساتھ آپ نے جو نصیحت کی بات کی ہے یہ بھی بڑی ہی قیمتی اور بڑی خوبصورت بات ہے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی بڑی خوبصورت باتوں میں سے ایک یہ بڑی شاندار بات ہے. آپ فرماتے ہیں من عد کلامه من عمله قل کلامه الا فيما ينفعه. جو بندہ شمار کرتا رہتا ہے نا کہ میرا عمل کتنا ہے اور میری باتیں کتنی ہیں، حساب کرتا رہتا ہے اس کا، فرماتے ہیں قل کلامه الا فيما ينفعه، اس کی باتیں نہ کم ہو جاتی ہیں سوائے ان باتوں کے جو نفع مند باتیں ہیں آدمی باتیں نہیں کرتا. بڑی خوبصورت بات ہے یہ. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم ہر وقت بولتے رہتے ہیں اور ہم اندازہ نہیں کر پاتے کہ سارا دن ہمارے منہ سے کتنی باتیں نکلتی ہیں. یہ سلف کی کا طریقہ یہ نہیں تھا. ان کی تربیت اس نہج پہ نہیں ہوئی تھی کہ بولو 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 بولو. سلف کی تربیت اس نہج پہ ہوئی تھی کہ خاموش رہو. وہ مشق کرتے تھے خاموشی کی، اور وہ کہتے تھے کہ جب بندے کا دل کرے بولے تو وہ چپ ہو جائے، جب دل کرے چپ رہوں تو بولے آدمی. اور وہ کہتے تھے کہ بولنے والا اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا منتظر ہوتا ہے اور خاموش رہنے والا اللہ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے. تو وہ مشق بولنے کی نہیں کرتے، خاموش رہنے کی کرتے تھے. الا یہ کہ انسان نے خیر کی بات کہنی ہے، نصیحت کرنی ہے، امر بالمعروف نہیں ہے منکر کرنا ہے، تو پھر چاہے دل نہیں بھی کر رہا تو بولنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے غیرت کی وجہ سے اور دین کے دفاع کی وجہ سے. لیکن ویسے یعنی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے خام خواہ ہم گفتگو نہ کریں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بے مقصد گفتگو، بلکہ ہم اپنے آپ کو خاموش رہنے کی عادت ڈالیں. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی بڑی خوبصورت باتوں میں سے ایک یہ بات ہے اور یہ بڑی معروف بات ہے. فرماتے ہیں کہ جو بندہ بغیر علم کے عمل کرتا ہے نا کان ما یفسد اکثر مما یصلح، وہ فساد زیادہ کرتا ہے اصلاح کم کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام اگر کرنا ہے، جیسے دین کی دعوت کا کام ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی کام ہے، تو انسان کو علم کے بغیر اس میں قدم نہیں رکھنا چاہیے. جو بھی انسان کام کرنا چاہتا ہو، انسان کے لیے مناسب یہ ہے کہ پہلے انسان اس کے لیے جو مناسب تیاری ہے وہ کرے، مناسب تیاری کے بعد انسان اس میں قدم رکھے. اگر انسان بغیر تیاری کے اس میں قدم رکھتا ہے تو یہ انسان اپنا نقصان بھی کرتا ہے، دوسروں کا نقصان بھی کرتا ہے، اور اس کے کام سے کوئی خیر نہیں پھیلتی بلکہ بعض اوقات اس کے کام سے شر زیادہ پھیلتا ہے. اور یہ مجرب بات ہے کہ واقعی میں اسی طرح ہی کہ جب کوئی شخص بغیر کسی تربیت کے اور بغیر علم حاصل کیے کسی چیز میں کود پڑتا ہے تو بعض اوقات وہ اس چیز میں ایسا نقصان کر چھوڑتا ہے کہ اس چیز میں بعد میں آنے والے اس نقصان کا ازالہ ہی کرتے رہ جاتے ہیں، لیکن اس نقصان کا ازالہ نہیں ہو پاتا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس شخص نے بغیر تربیت کے اس میں قدم رکھا ہوتا ہے جو اس کے لیے کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے، سمجھداری نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات انسان اس میں قدم رکھ دیتے ہیں جو کہ بالکل غیر مناسب ہوتا ہے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے اقوال میں سے ایک یہ قول ہے، فرماتے ہیں کہ ما قرن شيء الى شيء احسن من حلم الى علم ومن عفو الى مقدرات. کہ کوئی چیز ایسی دو چیزیں نہیں ہیں جو جن کو جمع کیے جانے سے وہ بڑی خوبصورت بن جاتی ہوں، جیسے علم کو حلم کے ساتھ جمع کرنے سے خوبصورت بن جاتی ہے اور درگزر کو قدرت کے ساتھ جمع کرنے سے خوبصورت بن جاتی ہے. یعنی انسان عالم بھی ہو اور اس میں بردباری بھی ہو، اور انسان میں بدلہ انتقام لینے کی طاقت بھی ہو، پھر بھی انسان درگزر کرے. تو یقیناً اصل معافی تو یہی ہے کہ انسان معاف کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کے باوجود انسان معاف کر دیتا ہو، انسان معاف کر دے.
جو شخص معاف کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اس کا معاف کر دینا کیا معاف کرنا ہے؟ یہ تو انگور کھٹے ہونے والی بات ہوتی ہے نا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے طاقت دے رکھی ہے، انسان کسی سے انتقام لینا چاہتا ہے، کسی کو بدلہ لینا چاہتا ہے، انسان کے پاس اتنی طاقت موجود ہے کہ انسان بدلہ لے سکتا ہے، لیکن انسان بدلہ نہیں لیتا۔ یہی اصل انسان کی خوبی ہوتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے مروی ہے، آپ کے ذاتی تقوی اور پرہیزگاری سے اس کا تعلق ہے، فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سے مجھے پتا چلا نا غیبت نقصان دیتی ہے، میں نے کبھی غیبت نہیں کی۔ وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے، بس عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے متعلق بالکل ہم آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی وفات کب ہوئی؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی وفات، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے پہلے، 101 ہجری میں دیر سمعان نامی علاقے میں ہوئی ہے، یہ شام کا علاقہ ہے۔ 101 ہجری میں 2 سال 5 مہینے اور چند دن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کا مدت خلافت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کیسے فوت ہوئے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو زہر دیا گیا تھا، معروف بات یہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا غلام تھا، اس غلام کو کسی نے پیسے دیے، رشوت دی، اس نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو زہر پلا دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو پتہ چلا تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کو بلایا، پوچھا کہ تمہیں کیا دیا گیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے 1000 دینار دیا گیا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہنے لگے اس کو کہ وہ لے کے آؤ 1000 دینار۔ تو وہ غلام 1000 دینار لے کے آیا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے وہ 1000 بیت المال میں رکھا، اور اس کو کیا کہا عمر بن عبدالعزیز نے؟ بڑے تقوی کی بات ہے اور اس کے لیے بڑا ظرف چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز اس کو کہنے لگے، اذهب حيث لا يراك احد، جاؤ وہاں چلے جاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ حالانکہ وہ آپ کا قاتل تھا، اس نے آپ کو زہر دیا، آپ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، اس کو سزا بھی دے سکتے تھے، سخت سزا بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس سے 1000 لیا، بیت المال میں رکھا جو اس کو رشوت دی گئی تھی، اور اس کو کہا کہ جاؤ وہاں چلے جاؤ جہاں جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے راضی ہو۔ کہتے ہیں جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فوت ہونے والے تھے نا، تو آپ کو کہا گیا کہ آپ مدینہ منورہ چلے جائیں، آپ کو شاید نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ تو آپ کہنے لگے، واللہ لأن يعذبني الله بكل عذاب إلا النار فأحب إلي من أن يعلم الله من قلبي أني أراني لذلك أهلا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے عذاب کے علاوہ کوئی اور مجھے عذاب دے دینا، یہ اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق یہ جانے کہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتا ہوں۔ یعنی میرے نزدیک میرے لیے یہ جرم کی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا اہل بھی سمجھوں کہ میں ابو بکر و عمر کے پہلو میں دفنایا جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفنایا جاؤں۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تواضع ہے، تقوی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنی آپ میں تواضع تھی، اور آپ اپنے آپ کو عام مسلمانوں جیسا سمجھتے تھے، آپ میں کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی گھمنڈ نہیں تھا اپنی نیکی کا اور اپنی خوبی کا۔ کہتے ہیں جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فوت ہونے والے تھے نا، تو جب آپ پر کیفیت پیدا ہوئی نزع کی، کیفیت طاری ہونے لگی، تو آپ اپنے جو ارد گرد تھے نا ان کو کہنے لگے کہ کمرے سے نکل جاؤ۔ تو آپ کی اہلیہ اور جو لوگ موجود تھے، کہتے ہیں وہ باہر نکل کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی آواز آئی، وہ کہنے لگے، مرحبا بهذه الوجوه ليست بوجوه انس ولا جن، کہ خوش آمدید ان چہروں کو جو نہ انسانوں کے چہرے ہیں نہ جنوں کے چہرے ہیں۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ آیت تلاوت کرنے لگے، تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا۔ جب باہر بیٹھے فاطمہ جو ان کی اہلیہ تھیں اور دیگر لوگوں نے آواز سنی، تو وہ سمجھ گئے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ شاید فوت ہو گئے۔ تو کمرے میں داخل ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فوت ہوئے تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی 40 سال عمر بھی نہیں تھی، اگر آپ 61 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں تو۔
اور اگر 60 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ 40 سال کے ہو چکے تھے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جب فوت ہوئے تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی وفات کے بعد کئی لوگوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خواب بھی دیکھے، اور عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی وفات پر صرف مسلمان ہی نہیں، کئی غیر مسلم بھی غمگین دیکھے گئے، جن میں خاص طور پر عیسائی بھی شامل تھے۔ یہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے عدل کی وجہ سے، اور جو آپ نے خیر پھیلائی تھی معاشرے میں اس کی وجہ سے۔ تو یوں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جو کہ اتنی عظیم شخصیت تھی، اور اتنا کم وقت جنہوں کو اللہ رب العزت نے جن کے لیے مقدر کیا تھا ایسے ایک شاندار زندگی گزار کے، تو اللہ رب العزت کے ہاں منتقل ہو گئے۔ اللہ رب العزت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے راضی ہو، اور اللہ رب العزت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے درجات بلند فرمائے۔ اسی پر بس ہم اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صبي